بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نظم پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ کے شعر نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کریں گے۔ 3 اور 4 کی تشریح کریں گے۔ تیسرا شعر ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ کل کی تشریح میں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے ڈالی اور شجر کا استعارہ استعمال کر کے امت مسلمہ کو سبق دیا ہے، پیغام دیا ہے۔ اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے شاعر براہ راست امت مسلمہ سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہے تیرے گلستاں میں بھی، گلستاں باغ میں فصل خزاں خزاں کا موسم، خالی ہے جیب گل پھول کی جیب زر کامل عیار سے، خالص سونے سے تیرے پھول کی جیب خالی ہے۔ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مفہوم ہے اس کا کہ اے مسلمان، تیرا باغ ملت اسلامیہ اجڑ گیا ہے، اس پر عارضی طور پر خزاں طاری ہو گئی ہے اور پھولوں کی جیب کھرے سونے سے خالی ہو گئی ہے۔ یعنی امت مسلمہ ایسے مرد مومن سے خالی ہو گئی ہے، ایسے جوانوں سے خالی ہو گئی کہ جن پر ناز تھا امت مسلمہ کو، جو ہماری تاریخ کا ایک حصہ رہے ہیں، جن پہ ہماری تاریخ آج بھی فخر کرتی ہے، آج بھی ناز کرتی ہے، لیکن اب وہ خالی ہے۔ وہ جیب گل امت مسلمہ کا دامن خالی ہو گیا ہے اس خالص سونے سے، یعنی کہ وہ خالص مومن، وہ دین حق پر چلنے والے مومن اور مسلمان اب اس امت مسلمہ میں خال ہی نظر آتے ہیں۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں کہ علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے زوال پر اس شعر میں آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان انتہائی نازک وقت سے گزر رہے تھے۔ غیر مسلم قوتیں مسلمانوں کے درمیان تعصب پھیلانے میں مصروف تھیں۔ امت مسلمہ فرقہ پرستی کا شکار ہو چکی تھی اور اتحاد و اتفاق کا سبق بھول چکی تھی۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ قرآن پاک میں بھی اتحاد و یگانگت کا درس ملتا ہے، اسی لیے علامہ اقبال ملت اسلامیہ کو کلمہ توحید اور قرآن حکیم کے فرمان کے مطابق متحد اور متفق ہونے کا درس دے رہے ہیں۔ شاعر مشرق تشریح طلب شعر میں امت مسلمہ کے تمام افراد سے مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا دل ایمان کی دولت سے خالی ہوتا ہے تو تمہارے چہروں کی رونق چلی جاتی ہے، تمہارے وجود کے اندر کجی آ جاتی ہے، تم امید کی جگہ یاس اور پست ہمتی لے لیتی ہے۔ دراصل علامہ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو بیدار کر رہے ہیں اور ان کو ان کے شاندار ماضی یاد کرواتے ہوئے، ان کی سنہری تاریخ کو یاد کرواتے ہوئے ان سے سوال طلب ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم اپنی سنہری تاریخ کا حصہ کب بنو گے؟ اپنے آباء و اجداد کے تاریخی کارنامے جو تمہاری گفتگو کا مرکز ہیں، جن پر تمہیں بہت ناز ہے، اس کا حصہ کب بنو گے؟ تو گویا علامہ اقبال مسلمانوں کو بیدار کرتے ہوئے ان کے شاندار ماضی کو پھر سے پا لینے کے خواہش مند ہیں، جن میں خلفائے راشدین کے دور کی پوری رونق نظر آئے۔ آج بھی مغربی قوتیں مسلمانوں کی تہذیب کو مسمار کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اسی لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بکھرنے سے بچایا جائے اور علامہ اقبال کے اس درس کو، اس سبق کو پھر سے دہرایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ شعر نمبر 4 ہے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ جو نغمہ زن تھے، گیت گاتے تھے، نغمہ زن گیت گاتے تھے، خلوت اوراق پتوں کے پیچھے جو کہ طیور یعنی پرندے نغمہ زن تھے، گیت گاتے تھے، رخصت ہوئے چلے گئے ہیں تیرے سایہ دار درخت سے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر؟ مفہوم یہ ہے کہ جو پرندے سایہ دار درختوں پر بیٹھ کر گیت گاتے تھے وہ اڑ کر چلے گئے۔ دراصل شاعر مشرق یہ کہنا چاہتے ہیں، جب باغ میں موسم بہار ہوتا ہے تو شاخیں سرسبز اور پھولوں سے لدی ہوتی ہیں، پرندے خوب آتے ہیں، خوب چہچہاتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن شاعر اس سے مسلمانوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اے غافلوں، اٹھ جاؤ، اذانوں کی فضائیں گونج رہی ہیں، اٹھو مساجد کا رخ کرو اور اپنے ذمے سب سے اولین فرض ادا کرو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب مسلمان علم کی دنیا کا ایک وقت تھا کہ جب مسلمان علم کی دنیا کا مرکز قرار پاتے تھے، دنیا بھر سے علم کے پیاسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کا رخ کرتے تھے اور ان اداروں میں علم کی تقسیم ہوا کرتی تھی، لیکن جب سے مسلمان علم سے روگرداں ہوئے ہیں ان کا چمن ویران ہو گیا ہے۔ جیسے شاعر نے یہاں کہا کہ رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، یعنی علم کے پروردہ، علم حاصل کرنے والے پیاسے جو تیرے تعلیمی اداروں میں علم حاصل کرنے آتے تھے وہ چلے گئے،
کیونکہ مسلمانوں کے مدارس کی، مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کی رونق ختم ہو چکی ہے، ان کا لہلہاتا باغ اجڑ چکا ہے۔ ان اداروں میں لوگ علم کے حصول کے لیے اور نغمہ خوانی کے لیے نہیں آتے۔ تو علامہ اقبال نے ایک جگہ کیا خوب کہا ہے، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمیں پر آسماں سے ہم کو دے مارا۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے دی گئی میراث، اپنا ورثہ گوا دیا، کھو دیا، اسی وجہ سے آسمان نے بلندی سے زمین پر ہمیں دے مارا ہے۔ ہم نے زوال کا سفر اسی طرح طے کیا ہے۔ علامہ اقبال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وہی پرانی بہاریں واپس لانا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو شجر علم سے پیوستہ کر لو کہ یہ تمہاری ہی گمشدہ میراث ہے، اور میراث کی حفاظت کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فرض بھی ہے۔ تو آؤ پھر سنبھلنے کا عہد کریں اور باعمل مسلمان بن جائیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک دین اسلام تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے، جو انسانوں کی فلاح اور کامیابی کا ضامن ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بار بار مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اپنے افکار اور اشعار میں انسانیت کے بھلائی کا پیغام دیا ہے۔ اسی شعر میں علامہ اقبال مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے نہ صرف اس شعر میں بلکہ اس پوری نظم میں، اپنی شاعری کے متعدد حصے میں وہ مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے نغمہ زن ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تیسرے اور چوتھے شعر کی شاعری تشریح جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجئے۔ انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔